اشعار ماں خمینی افتخار ماں خمینی اشعار ماں خمینی افتخار ماں خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ حق کا راستہ خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادہ. قرآن کی آیت کہ جس کا انشاءاللہ فی زمانے ہی یا یوں کہیے بہتر اصطلاح ہمارے زمانے میں جو بارز ترین واضح ترین مصداق ہے وہ انشاءاللہ رہبر کبیر رہبر عظیم الشان رہبر انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ العظمی روح اللہ موسوی الخمینی علیہ رحمہ کہ جن کی اتفاق سے یہ ایام ان کی وفات کے بھی ایام ہیں، اور جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو 32ویں برسی منائی ہے ہم نے. ہمارا موضوع انقلاب اسلامی ایران اور امام خمینی علیہ رحمہ. قرآن کی جس آیت سے ہم نے استفادہ کیا، رسول اللہ آپ کہیے قل انما اعظکم بواحدہ، کہ ہم تو آپ کو ایک ہی وعظ کرتے ہیں، ایک ہی نصیحت کرتے ہیں، ان تقوموا للہ، قیام کریں اللہ کے لیے، مثنی و فرادہ، آپ گروہی صورت میں ہوں یا آپ اکیلے رہ جائیں. بہت امپورٹنٹ آیت اور الحمدللہ بہت وسیع مفہوم. اور میں نے کہا کہ خمینی بت شکن وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو اس آیت کا ہمارے زمانے میں اتم ایک مکمل مصداق ہیں. انقلابی اسلامی ایران اور امام خمینی، انہیں دونوں کو جدا جدا نہیں سمجھا جا سکتا. امام خمینی علیہ رحمہ حوزہ علمیہ قوم میں جب بظاہر اکیلے اس فکر کے اوپر کام کرتے ہیں، اس نظریے کے اوپر کام کرتے ہیں، اور اپنے زمانے کے بادشاہوں کو کہ جن کی عمر، اس بادشاہت کی عمر 2500 سال پر مشتمل، اسلام سے بھی 1000 سال پہلے، جب انہیں للکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، یہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ جب آسان نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ نہ صرف بادشاہوں کو نہیں سمجھ میں آیا، ان کے سرپرست امریکہ برطانیہ کی سمجھ میں نہیں آئی بات. ہمیں حوزہ علمیہ قوم میں بھی کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں ملی اس نظریے اس فکر پہ کہ آپ جو ہیں وہ بادشاہی نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور نہ صرف اصلاحات کی بات نہیں کر رہے، ان کے قوانین کی تبدیلیوں کی بات نہیں کر رہے، بلکہ آپ ان کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ وہ پہلا اسٹیپ ہے کہ جو خمینی بت شکن نے اٹھایا، اور الحمدللہ بات ہے کوئی 59-60 کی، 1900 تقریباً 59-60 کی، کہ جب آیت اللہ بروجردی کی رحلت ہوئی ہے، مرجعیت امام خمینی تک پہنچی ہے، روح اللہ موسوی الخمینی مرجعیت کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر مرجعیت اپنے بنیادی موضوعات وہ ایران پر مشتمل استعماری نظام کی جو بادشاہت کی صورت میں تھا، جس کی طاقت یہ سعودیہ سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، یا کویت سے یا قطر سے یا عرب امارات سے یا عمان سے یا ایسی اور اردن میں
ٹوٹی پھوٹی سی ایک، ان لوگوں سے یا ان بادشاہتوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. یہ انقلاب یعنی یہ جو بادشاہت ہے جس کے خلاف انقلاب کی بات چل رہی ہے، یہ بہت طاقتور ہے. شاہ اپنا 2500 سالہ شہنشاہیت کا جشن منا چکا ہے. اسرائیل کی سپورٹ کے لیے اس خطے کے اندر بہت محنت ہوئی ہے شاہ پہ اور بادشاہی خاندان پر، پہلوی خاندان، کہ آپ لوگ اصل میں تو عربوں کو دبائیں گے. اگر عربوں نے قیام کیا اسرائیل کے خلاف، تو باقاعدہ پرورش پائی ہے. خود شاہ نے اس طرح پرورش پایا ایران کہ دبا سکیں سارے عربوں کی آواز کو. یہ بہت طاقتور ہے. برطانیہ، امریکہ، اسرائیل اس کے پیچھے ہیں. ایسے وقت میں ایک فقیہ، ایک مجتہد، ایک آیت اللہ، ایک جامع شرائط مجتہد کہ جو انشاءاللہ مرجعیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے، انہوں نے للکار دیا. لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا. ہم نے آپ سے کہا کہ دنیا کو چھوڑیں، ہمارے اپنے لوگ. حوزہ علمیہ میں بہت زیادہ سپورٹ نہیں ملی. بائیں کے اسلامی نظام حکومت یہ قرآن سے لے کر احادیث، سیرت اہل بیت علیہم السلام سے لے کے ہماری فقہی کتابوں کا ایک چیپٹر ہے، بنا ہوا، لکھا ہوا ہے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. لوگ سمجھتے تھے فقہ میں یا فقہی کتابوں میں یا یہ نظریے کے طور پہ تو بہت اچھا ہے، لیکن تصورات یہ تھے کہ جب آخری امام تشریف لائیں گے تو ہی حکومت اسلامی کا قیام ہوگا، تو ہی عدالت انشاءاللہ اسلامی بنیادوں پر عدالتی نظام قائم ہوں گے، تب ہی اسلامی بنیادوں پر دفاعی نظام قائم ہوں گے. اس کے بعد ہی یہ وجود حکومت یا نظام کہ جس کی ابھی موجودہ شکل خمینی بت شکن نے کہا جمہوریہ اسلامی، لیکن نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. تصورات یہ تھے کہ سب کچھ امام کے آنے کے بعد ہونا ہے. امام یعنی جب آخری امام کی تشریف لائیں گے، اس سے پہلے کوئی آواز ایسی کہ جو کسی بھی ایک خطے کے اندر حکومت اسلامی، قرآن اور سیرت اہل بیت علیہم السلام پر مشتمل نظام کی بات کرے، یہ خود ایک ایسی بات تھی کہ جس کو آسانی سے قبول نہیں کیا جا رہا تھا. اور بہرحال کسی کو اس کی کامیابی کی امید بھی نہیں تھی. نہ صرف وہ بہت طاقتور تھا بلکہ پوری طاقتیں دنیا کے اس کے پیچھے تھی، یعنی جس کو آپ شاہ کہتے ہیں، جس کو آپ پہلوی خاندان کہتے ہیں، ایران کی بادشاہت کہتے ہیں. خمینی بت شکن نے الحمدللہ اس نظریے کو کتابوں سے نکالا، قرآن سے نکالا، سیرت اہل بیت سے نکالا، اور اس کے بعد للکار دیا شاہ کو. شاہ یعنی سٹپٹا گیا، اس کی سمجھ میں نہیں کیا آیا کیا کرے، اور اس نے سمجھا کہ ان کو ملک بدر کر دیتے ہیں، نجف بھجوا دیتے ہیں. وہاں پہ اتنی مرجعیتیں اور اتنے علماء اور اتنے بزرگان اور اتنے فقہا موجود ہیں کہ خمینی ایک چھوٹی سی آواز ختم ہو جائے گی. نجف میں ملک بدر ہو جاتے ہیں خمینی بت شکن، لیکن الحمدللہ بڑے شاندار شاگردوں کی پرورش کر جاتے ہیں، جس میں سے متحری ایک ہیں، بہشتی ایک ہیں، باہنر ہیں، اس میں آیت اللہ غیب ہیں، اس میں آیت اللہ مدنی ہیں، اس میں آیت اللہ اشرف اصفہانی ہیں، اس میں آیت اللہ صدوقی ہیں، اس میں الحمدللہ آیت اللہ بڑی بڑی شخصیات کہ جو شاگردوں کی پرورش ہوئی ہے، کہ جنہوں نے بعد میں جو بات خمینی نے، بت شکن نے نجف میں کہی، نظریہ ولایت فقی کو کھولا، جو بات خمینی بت شکن نے کہی، وہ ساری باتیں الحمدللہ پہنچ گئیں ایران. اور یہاں پر لوگوں نے بائیں کے شخصیت نجف میں بیٹھی ہے، لیکن شاگردوں نے اس طرح امام کی بات کو منعکس کیا پورے ایران کے اندر، اور وہ بات الحمدللہ بڑے شہروں میں نہیں، دیہاتوں تک، قصبوں اور دیہاتوں تک پہنچ گئی. جہاں 4 گھر تھے وہاں تک بھی بات پہنچ گئی، اور لوگوں نے خمینی بت شکن کا ساتھ دیا. اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے، ہم نے دیکھا کہ 1979 میں انقلاب کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے 60,000 شہداء ہم کو دینے پڑے، لیکن کام اتنا بڑا تھا. 60,000 کیا 60 لاکھ بھی شہادت اگر شہید دینے پڑیں کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کی بنیادوں پر، سیرت اہل بیت علیہ السلام کی بنیادوں پر. یہ خواہشات انبیاء، یہ خواہشات ائمہ اہل بیت علیہ السلام سب اسی لیے اس دنیا میں آئے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں گے. اور یہ ایک آمادگی ہے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ہم نے امام زمانہ کا ساتھ دینا ہے، ہم امام زمانہ کے لیے خون بہائیں گے، ہم امام زمانہ کے لیے بہت کچھ کریں گے. یہ ایک آزمائش کی گھڑی تھی. بسم اللہ، آئیے ہم دیکھیں تو آپ کتنا
اللہ کی راہ میں اس زمانے میں اپنا خون اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا بھی پریکٹس شروع ہو گئی ہے، آپ کو بھی ایک امتحان شروع ہو گیا ہے، آئیں اور آپ کو منوائیے، آپ کو منوانا پڑے گا، اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کسی جگہ پر. ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں ہم تمہارا امتحان نہ لیا جائے، ہمیں کسی بھی سختی میں نہ ڈالا جائے، ہم بس امام آئیں گے ان کا ساتھ دیں گے. ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے یہ نہیں کرنا. اب دیکھیں اللہ سے پہلے آپ کو 11 ائمہ دے چکا ہے، آپ نے کسی ایک کی حفاظت نہیں کی ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ معجزے کے ذریعے سے جو ہو جائے گا، نہیں، معجزہ کرنا ہوتا مولا کائنات کا حق بنتا تھا کہ ان کے ذریعے حکومت اسلامی قائم ہو جائے. معجزہ ہونا تھا تو امام حسین علیہ السلام کا حق بنتا تھا کہ جتنی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے ہیں کربلا میں، کہ معجزے کے ذریعے سب کچھ ہو جائے. معجزے سے نہیں ہوگا. اب آپ لوگوں کو انشاءاللہ آزمائش کے ایسے میدانوں سے گزارا جائے گا کہ آپ کندن بنیں، اپنے آپ کو ثابت کریں، اور انشاءاللہ آخری امام کے لیے سپاہی بنیں. شہید ہو جائیں. آپ نے دعا عہد میں پڑھا ہوا ہے کہ اگر آپ شہید بھی ہو گئے تو انشاءاللہ امام آئیں گے، آپ کی قبر کھل جائے گی، آپ کے کفن کھل جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور آپ نکلیں گے. آپ کی دعا ہے اور انشاءاللہ ایسا ہونا، اور روایات موجود ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے بسم اللہ قدم بڑھائیے، آزمائش میں ڈالیے اپنے آپ کو، دیکھ لیجئے حکومت اسلامی قائم ہو جاتی ہے، 60,000 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، صدام جنگ مسلط کر دیتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے بہرحال وہ کیا، اس کی کیا حیثیت ہے صدام کی، پیچھے اس کے امریکہ ہے، پورے یورپ ہے، جرمنی اور فرانس نے جتنی اس کی اسلحے کی سپورٹ کی ہے، کیمیکل بم انہوں نے دیے، ہائیڈروجن بم انہوں نے دیے اس ایران عراق جنگ کے اندر جو استعمال ہوا، اور ایران کے صرف 3.25 لاکھ لوگ شہید ہوئے، اور اس میں 10 لاکھ کے قریب ان میں زخمی ہیں، اور 10 لاکھ میں لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جو کیمیکل کے زخمی ہیں، کیمیکل کے، جن کی شہادتیں ہر مہینے ایک آدھ خبر ملتی ہے. ایران کے اندر ایک اور شہید ہو گیا ابھی اس وقت، کیمیکل کے شہداء. بہرحال انقلاب کامیاب ہو گیا، خواہشات انبیاء اور ائمہ کامیاب ہو گئیں. ایک زمین کا ایسا خطہ کہ جہاں پر انشاءاللہ قرآن کی حکومت بننے جا رہی ہے. ابھی بنی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ مکمل قرآن، بھائی 40 سال ہوئے ابھی انقلاب اسلامی کو صرف 40 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے جنہوں نے دنیا کو خراب کیا ہے ان کی عمر 300 سال ہے کم سے کم، جنہوں نے جمہوری نظام، ڈیموکریسی کی باتیں کر کے، لبرل، آزادی، سیکولرزم اور سوشلزم اور کیپٹلزم، اور اس کے بعد پھر یہ یعنی خواتین کے حقوق اور جانوروں کے حقوق، اور یعنی یہ جنہوں نے باتیں کر کے اس دنیا کو خراب کیا ہے، اپنے نظریے تھوپیں، کیونکہ انسان کو سوشل اینیمل بنایا ہے. یہ سوشل اینیمل بنا کے جو تھیوریز پیش کی ہیں، اس میں ایجوکیشن سسٹم، اس میں رہائش، اس میں ہمارا کھانا پینا، یہ ہر چیز جو ہے ہم ایک جانوروں کی طرح ڈیل کرتے ہیں. اس میں آپ نے جو 300 سال کم سے کم، اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو استعمار نے جب سے کام شروع کیا ہوا ہے، اور خصوصاً اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں، یہودیوں نے جس طرح سے قرآن کو تحریف کرنے کی کوشش کی ہے معنوی اعتبار سے، جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں لفظی تحریف بھی کر دی، تورات اور انجیل میں، شخصیات میں، موسیٰ عیسیٰ میں، ایسے وہ چاہتے ہیں رسول اللہ، اہل بیت علیہ السلام اور قرآن. یہ 1000 سال پر مشتمل، 1500 سال پر مشتمل ایک سیاست ہے، ایک گھنونی سازش ہے. آپ ادھر جائیے، اور اس طرف 300 سال ہو گئے جس میں یہ نظام انہوں نے پیش کیے صنعتی انقلاب کے بعد، کہ جو رشیا کے، جو فرانس میں پھر اسی بنیاد پر ایک انقلاب کبیر آ جاتا ہے، اور پھر ہو جاتا ہے ایسا کہ جیسے دنیا جو ہے نا بالکل چینج ہو جائے گی اور اس سے اچھا نظام نہیں آ سکتا، اور سوشل ڈیموکریسی کو آخری یا لبرل ڈیموکریسی کو آخری نظام حیات کہہ کے، آخری نظام حکومت کہہ کے، اور معاشرے کو چلانے کے لیے آخری نظام کہہ کے لبرل ڈیموکریسی کو متعارف کروایا، اور پھر کہا کہ بس اب کوئی نظام نہیں آئے گا. اس حالات میں خمینی بت شکن نہ صرف انقلاب برپا کر کے شاہ کو اور شاہ کی شہنشاہیت، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بات آگے بڑھتی ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نظام اسلامی. نظام اسلامی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ملک کا آئین بنتا ہے، الیکشنز کے سسٹم طے ہوتے ہیں، الیکشن کے، ملک کا آئین بن جاتا ہے، مجتہدین جو ہیں، فقہا جو ہیں، بیٹھ کے ملک کا آئین بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ پارلیمنٹ کے حقوق، اس کے بعد خود صدارتی اختیارات، اس کے بعد پھر شورا نگہبان کیا ہے، مجلس خبرگان کیا ہے، عدالتی نظام کیسے قائم ہوگا، دفاع کیسے کریں گے، سپاہ پاسداران بنائی گئی. یعنی نظام میں حکومت بھی الحمدللہ، یعنی پہلے انقلاب اسلامی اور پھر نظام اسلامی دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے. امام خمینی کی حیات میں داخل ہو گئے، اور صدام نے اور ان کی دنیا نے جنگ مسلط کی ایران کو روکنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم اپنے کاموں میں لیٹ ہو گئے کیونکہ ہم بہت تیز آگے بڑھ رہے تھے، دنیا ہماری طرف متوجہ ہو گئی تھی. کیوں ہو گئی؟ دنیا میں سوشلزم ناکام ہو گیا تھا، دنیا میں کیپٹلزم ناکام ہو گیا تھا. کیپٹلزم کے انشاءاللہ چٹخنے کی آوازیں سوشلزم کی تو امام خمینی پہلے کہہ چکے تھے. رہبر معظم نے کہا کیپٹلزم بھی چڑھ چکا ہے، جس کی انشاءاللہ بہت جلد اور انشاءاللہ جوان امید ہے کہ اپنی زندگیوں میں اس پورے نظام ہے حکومت جو کیپٹلزم کی بنیاد پر ہے، جس کا سربراہ
امریکہ اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی، آپ اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ اس کو. یہ ہونا ہے. یہ خمینی بت شکن اور امام خمینی علیہ رحمہ کے بعد رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ حفظہ اللہ وہ کہہ چکی ہیں کہ انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ ظلم، یہ بربریت، یہ ناعادلانہ نظام، یہ یعنی یہ نہیں چل سکتے، اس سے نظام حکومت نہیں چل سکتے. امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بھائی یہ ظلم کے ساتھ نہیں چلتا ہے. یعنی کفر کے ساتھ ہو سکتا ہے حکومت، تم چلا لو نظام حکومت، لیکن تم ظلم کے ساتھ نہیں چلا سکتے ہو. کتنا ظلم ہے. آپ اپنی زندگی کی ہر چیز کو آپ دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا ظلم صرف ظلم یہ نہیں ہوتا کہ اسلحے سے کسی کو مار دیا جائے، ظلم یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا گھر سے چھین لیا جائے، ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جو ہے وہ سڑکوں پہ لا کے ان پر ظلم کیا جائے، پامال کیا جائے، یا ان کو عدالتوں میں حقوق نہ ملیں. یہ ظلم کی ایک شکل ہے، لیکن وہ ظلم کی دوسری شکل ہے کہ آپ کی غذا خراب کر دی جائے، آپ کی فوڈ آپ کا خراب ہو جائے. وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ہونا تو بہرحال آرگینک چاہیے تھا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ چلا جائے ہائیبریڈ کے اوپر، اور عجیب چیزیں جو ہیں وہ ہم نان آرگینک کھا کے کیا ہماری حالت ہوئی ہوئی ہے. ہماری دوائیں، ہمارا رہائشی سسٹم، ہمارا فیملی نظام ٹوٹ جانا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ یہاں تک کہ تعلیمی نظام ہمارے برینز کو خراب کرنا. یعنی یہ ظلم انتہا کا ہے. یہاں پر غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا چلے جا رہا ہے. رہبر معظم اور الحمدللہ اس سے پہلے رہبر کبیر، جب ان دو شخصیات نے ان موضوعات کے اوپر کام شروع کیا تو سب کو لگتا تھا کہ ناممکنات میں سے دنیا ان کے قبضے میں ہے. لیکن انقلاب اسلامی ایران الحمدللہ اس ظلم کو چیرتے ہوئے، اس ظلم کو اور ان کے ناانصافیوں کو، ان کی بے عدالتیوں کو الحمدللہ چیرتے ہوئے ایک نظام نے قد علم کیا ہے، یعنی علم آپ دیکھ رہے ہیں بلند کیا ہے. اور اس کے بعد ابھی یہ انقلاب الحمدللہ اب محدود ایران تک نہیں رہا ہے. اب لبنان کے اندر اس کی خوشبو آ رہی ہے، اب یمن میں اس کی خوشبو آ رہی ہے، اب شام میں اس کی خوشبو آ رہی ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے، آئندہ خبریں سنیں گے آپ کہ افغانستان، فلسطین، بحرین اور انشاءاللہ پھر حجاز، اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ابھی بتا کے ڈرانا نہیں چاہ رہے استعمار کو، لیکن انشاءاللہ آپ تھوڑا عرصے کے بعد امریکہ اور یورپ اور ہر جگہ پر انقلابی خوشبو کو سونگیں گے. اور اب یہ محدود تشیع تک نہیں رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو عدالت کی بات امام علی علیہ السلام سے لے کر اور امام خمینی تک کہی ہے، یہ عدالت جو ہے یہ صرف تشیع کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ اہل سنت دنیا کے لیے بھی ہے، یہ عیسائیت کے لیے بھی ہے، یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے. یہ الحمدللہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. ظلم کا نظام ختم ہونا یہ الحمدللہ انسانیت کے لیے مفید ہے، عدالت قائم ہونا. اور اسی طرح سے انسان کو، یعنی انسان کو جو اعلیٰ اقدار اور اشرف المخلوقات ہے، دوبارہ اس کے حقوق دلا دینا، یہ تو ہر انسان کی خواہش ہے. تو الحمدللہ یہ ادیان میں محدود نہیں رہنا ہے، فرقہ واریت میں محدود نہیں رہنا ہے. یہ انقلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو وہ آپ نے اتنا ہی دیا ہے کہ ہم 20 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ اس موضوع پر بات کریں، تو ہم نے بہت ہی کلیات پر بات کی ہے. یعنی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم موضوعات کو صرف کلیات کی نگاہ سے اوپر سے ایک جائزہ لیں، بس ایک طاہرانہ نگاہ ڈالی ہم نے انقلاب اسلامی ایران کے اوپر. لیکن انشاءاللہ یہ موضوعات کھلنے والے ہیں، اس کی جزیات کھلنے والی ہیں. اور اس کے بعد آخری بات کر کے میں جو رہبر معظم نے فرمایا کہ انشاءاللہ انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہو چکا ہے. انقلاب اسلامی ایران کا اگر بہت پراپر ترجمہ کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے تمام نظام جتنے بھی اس سے پہلے رائج تھے، بادشاہی نظام ہو، اس کے اندر کیپٹلسٹ ہوں، اس کے اندر سوشلسٹ ہوں، اس کے اندر لبرلز ہوں، اس کے اندر جو سیکولرز ہوں، یعنی سارے نظاموں کو الحمدللہ تباہ کر کے تمام نظاموں کے اوپر سے ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہوا ہے. اگلا مرحلہ ہے نظام حکومت، یعنی نظام میں انقلاب آئے گا. یہ مرحلہ بھی خدا کا شکر طے ہو چکا ہے کہ نظام، جس کو جیسے میں نے ذکر کیا، پارلیمنٹ جیسے صدارتی، جیسے اس کے بعد خبرگان، پھر نگہبان، پھر تشریح سے مصلحت نظام، پھر دفاعی نظام الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ پھر عدالتی نظام بھی قائم ہو گیا. تیسرا مرحلہ حکومت اسلامی، جس میں ہم داخل ہو گئے کہ جہاں پر انشاءاللہ سارے لوگ جو بھی حکومت میں آتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے لوگ جاب کر رہے ہیں حکومت میں، سب کے سب انقلاب برپا ہو جائے. یہ مرحلہ ہے جو ہمارا ابھی الحمدللہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد ثقافت اسلامی ہونا ہے، جس میں پھر عام لوگ، سڑکیں، روڈوں پہ چلنے والے لوگ، شہر کی تعمیرات، مسجدوں کا انشاءاللہ مسجدیں اور لوگوں کی تربیت کے لیے اسکولز، یعنی وہ سب جب اسلامی ہوتے ہیں اور ہمارا سوچنا، ہمارا لباس، ہر چیز اسلامی ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اسے ہم کہتے ہیں ثقافت اسلامی، یعنی کلچر اسلامی، جس میں انقلاب برپا ہونا ہے. اور پانچواں اور آخری مرحلہ تمدن اسلامی ہے، جس کو آپ سویلائزیشن کہتے ہیں. سویلائزیشن پھر وہ کسی ملک تک محدود نہیں ہوتی ہے، وہ پھر کسی کام تک محدود نہیں ہوتی ہے، اس میں فکریں تبدیل ہوتی ہیں، فکروں میں انقلاب آتا ہے. اور پھر وہ پھر قومیات سے بات باہر نکل جاتی ہے. وہ خالی ایرانی قوم نہیں رہتی، اس میں الحمدللہ ترک سب شامل ہو جاتے ہیں، عجم، عرب،
سب شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں زبان محدود نہیں ہوتی کہ فارسی زبان نہیں، اس میں عرب بولنے والے، اردو بولنے والے، انگلش بولنے والے، یعنی پھر ثقافت اسلامی کے بعد کا مرحلہ تمدن اسلامی کہ جس میں ایک سویلائزیشن بنتی ہے، اور الحمدللہ رہبر معظم سویلائزیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو انقلاب امام خمینی علیہ رحمہ لائے تھے، انشاءاللہ اس نے 4 مراحل طے کر کے 5ویں مرحلے یعنی انشاءاللہ سویلائزیشن کے مرحلے میں داخل ہونا ہے، تمدن ہائے اسلامی، تمدن اسلامی کہ جس پر کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ انقلاب اس وقت بھرپور اپنی پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دشمن کی سازشیں موجود ہیں اس کی، اور دانا دشمن اور نادان دوست ان کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر امام خمینی نے جس انقلاب کو شروع کیا تھا، رہبر معظم نے ابھی اعلان کیا جو برسی کا پروگرام تھا امام خمینی کی، کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم منہ بہ منہ یعنی بال برابر بھی اس انقلاب اور افکار امام خمینی سے انحراف نہ کریں اور نہ ہونے دیں، اور الحمدللہ ہم ابھی تک جاری و ساری ہیں۔ جب یہ رہبر نے خوشخبری سنا دی ہے تو آپ کو اطمینان اور مطمئن ہو جانا چاہیے کہ آپ کے زمانے کا ولی فقیہ نائب امام آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے راستے پر ہیں۔ بہت شکریہ، آج ہمارا یہ پہلا درس ختم ہوا ہے، انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اور موضوعات پر بھی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔